اگر 2 میٹر لگانا جرم ہے تو کیا ایک گھر میں 2 وزیر اعظم ہونا درست ہے؟ ایک شخص کا کئی مرتبہ وزیر اعظم بننا درست ہے؟ ایک شخص کا کئی مرتبہ صدر بننا درست ہے؟ ایک نوجوان جو 30 سال کی عمر میں، میرا یہ سوال ہے، 32 سال کی عمر میں اسپیشلسٹ بنتا ہے، ڈگری لیتا ہے، میڈیکل پروفیشن سے ہو، آئی ٹی پروفیشن سے ہو، کسی بھی پروفیشن سے ہو، اسے حکومت کہتی ہے تم اوور ایج ہو گیا، تمہیں جاب نہیں ہم دے سکتے، لیکن ایک شخص 60 سال گورنمنٹ سیکٹر میں رہتا ہے، 60 سال کے بعد وہ دوبارہ سے دوسری مرتبہ وہ کسی اور گورنمنٹ سیکٹر میں وہ دوبارہ سے آفس ازیوم کر لیتے ہیں ہائی لیول پر، کیا وہ درست ہے؟ میرا یہ سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویئرز۔ آج میں آپ کے سامنے عوام کے جذبات لا رہا ہوں، جو عام آدمی نے مجھے کہا 2 میٹر کے حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ویئرز، آپ کو علم میں ہوگا کہ اس وقت حکومت کی ایک پالیسی کہتے ہیں کہ پائپ لائن میں ہے، اللہ کرے یہ پالیسی لاگو نہ ہو، کہ اگر آپ کو 2 میٹر رکھنے ہیں تو گھر میں 2 کچن ہوں گے، گھر کے 2 مختلف دروازے ہوں گے۔ میرے ساتھ فریم میں باقاعدہ ایک الیکٹرانک میڈیا، ایک نامور الیکٹرانک میڈیا کے چینل کا میں ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جی 2 میٹر لوگ بیسیکلی اس لیے لگاتے ہیں نا کہ اس کا 200 یونٹ سے کم ہے، کیونکہ ایک دفعہ 200 یونٹ سے زیادہ چلے جاتی ہے بات تو پھر تو 5-6 مہینے تک چنگا رگ رہا تھا مانجا لگتا ہے، تو 200 یونٹ سے کم آتے ہیں، اس کے اور ریٹ ہیں، 201 یونٹ ہو گیا، اس کے بعد چاہے بجلی کا بل بھی میں کہتا ہوں نہ استعمال کرو، آپ بجلی آدھی کر دو، آپ کو بجلی کا بل دینا پڑتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا کبھی حکومت نے کوئی ایسی پالیسی بنائی کہ ایک گھر سے ایک ہی شخص سیاست کر سکے گا، ایک ہی شخص 1 مرتبہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ وزیر اعظم بن سکے گا، ایک ہی شخص 1 مرتبہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ صدر بن سکے گا؟ جیسے امریکہ کا قانون ہے 2 مرتبہ سے زیادہ آپ صدارت کا الیکشن نہیں لڑ سکتے، ٹھیک ہے؟ مہذب معاشروں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ کیا کبھی اس حکومت کی طرف سے ایسی پالیسی آئی کہ ایک گھر میں 2 بھائی وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، موروثی سیاست نہیں ہو سکتی؟ اگر کسی شخص نے وزیر اعظم بننا ہے تو اس کو اتنے لاکھ سے زیادہ اس کی کیپیسٹی نہ ہو، اس کا ایلیٹ کلاس سے تعلق نہ ہو، ایک عام آدمی بھی وزیر اعظم بن سکے، ایک عام آدمی بھی صدر بن سکے، ایک عام آدمی بھی ایم پی ایم این اے بن سکے؟ کیا کبھی ان ایشوز پہ پالیسی لائی گئی؟ کیا کبھی عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے؟ میرا آپ سے سوال ہے، میں کسی کی ذات کا نام نہیں لے رہا، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آپ سمجھ سکتے ہیں، میں سب پولیٹیکل ایلیٹ سے جو ایسی قانون سازی کرتی ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں اس طرح کی قانون سازی کیوں نہیں کرتے کہ اگر باپ وزیر اعظم بن جائے تو اس کا بیٹا یا بیٹی سسٹم میں نہیں آ سکتے، نئے لوگوں کو موقع دیا جائے، ایک گھر میں ایک شخص بس، اور میکسیمم 2 چانس، باقی جو 25 کروڑ عوام ہے یا 25 کروڑ یا 24 کروڑ 99,90,000 یا 990 لوگ ہیں، ان کو بھی تو آگے آنے کا موقع ملنا چاہیے۔ ان موقعوں پہ قانون سازی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ قانون سازی کیوں نہیں ہوتی؟ میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے، بڑا مختصر کر کے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی جان، ایک گھر میں اگر آپ 2 میٹر لگا رہے ہیں تو ایک گھر میں پھر ایک ہی بار آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں یا میکسیمم 2 بار؟ یہ میں پوچھتا ہوں۔ اگر 30 سال کے لڑکے کو جاب نہیں مل سکتی، 32 سال کا 34 سال کا ایم فل پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر جو ہے وہ معاشرے کے لیے یا سسٹم کے لیے وہ بوجھ بن جاتا ہے، وہ لائبلٹی بن جاتا ہے، وہ کہیں سڑکوں پہ ریڑھی لگاتا ہے، تو پھر 60 سال کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد جاب کیوں دی جاتی ہے؟ اس طرح کی قانون سازی کون کرے گا اور کب کرے گا؟ یہ میرا سوال ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس کی طرف، 2 میٹر کی طرف۔ میں عام آدمی کے پاس جاتا ہوں، جتنے بھی لوگ میرا پروگرام دیکھتے ہیں، خدا کی قسم مجھے نہیں پتا 60 سال کی کم ترین سطح پہ مہنگائی کہاں پہ موجود ہے، لیکن عام آدمی جو ہے نا وہ بہت پریشان ہے۔ میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، اس عام آدمی کی جو پاکستان کی آبادی کا 90 سے 92% ہے، وہ کلاس جو بالکل اس وقت سٹرگلنگ فیس میں ہے۔ کتنے کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے، کتنے کروڑ لوگ جو ہیں بالکل ہی قحط سالی کا شکار، ایک طرح سے ان کے پاس کھانے پینے کو بھی نہیں ہے۔ میں اس سینس میں قحط سالی کا ہے، وہ ورلڈ بینک کی رپورٹس آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ قحط سالی اس سینس میں نہیں کہہ رہا کیونکہ قحط آ گیا، یعنی ان کے حالات ایسے ہو گئے جیسے ان پہ قحط آیا ہو۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں، آج اگر گھروں میں 2 میٹر ہیں، پہلے تو میں ایک بات آپ کو بتاؤں ویئرس، میں 2017-18 سے نا لوگوں کے آگے مائک رکھتا تھا۔ یقین کریں مہنگائی کو اس وقت بھی رونا ہوتا تھا، لوگ کہتے تھے مہنگائی ہے، خان صاحب کے دور میں بھی لوگوں نے بڑا کہا مہنگائی ہے، اور میں نے پروگرام کیے، لیکن میں یہ نہیں سنتا تھا کہ مجھے ایک اچھا خاصا دکاندار بیٹھا ہے، اور یار راتی میرے بڑے بھرا نے نا مینوں گالاں کڈیاں نے، ڈسپریٹ تھا نا، میں کہ کیوں چاچا جی کیوں گالاں کڈی؟ یار وہ کہندا ہے کہ تو بجلی دا بل زیادہ بھالنا ہے، تو بجلی بڑی استعمال کرنا ہے، تیرے بچے چارجنگ کرتے رہندے نے، تیری بڈھی استری کرتی رہندی، یار میری بڑی بستی ہو ذرا سیٹ ہے گا، میری انی تنخواہ نہیں ہے گی، میں کی کراں، مینوں دوجا میٹر لانا پیا۔ یہ ہیں گھروں کے حالات،
ٹھیک ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کا جس وقت بجلی کے یونٹ میں کہتا ہوں کہ ٹو کے بہار کی طرح اوپر گئے نا, تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو, میاں بیوی کو, ٹھیک ہے, والدین, بچے, گھروں میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے کہ بھائی تم زیادہ بجلی چلاتے ہو, تم زیادہ بجلی چلاتے ہو. ورنہ یہ وہی پاکستان تھا کہ ایک گھر میں 8 فیملیاں رہتی ہیں. کبھی آئیں تو صحیح بیکورڈ علاقوں میں, پورے پاکستان کے ان علاقوں میں مڈل کلاس کی بھی یہ حالت ہے. لوگوں میں اتنی سخت نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ 2 گھر لے سکیں یا کرائے کے گھر افورڈ کر سکیں. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, ایک گھر کا اگر 2 مرلے کا 5 مرلے کا گھر ہے, وہاں 2 دروازے کون بنائے؟ کچن لوگوں کا, آپ کہہ رہے ہیں لوگ 2 کچن بنائے. حضور والا حالات ہی ہیں کہ لوگوں نے اپنے کمرے میں چولہے رکھے ہوئے ہیں گیس والے. ہر گھر میں کچن بن چکا ہوا ہے, ہر گھر میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک کمرے میں باپ اوپر لیٹا ہے, ماں اوپر لیٹی ہے, نیچے جوان بیٹی ہیں, ان کی شادی کے پیسے نہیں ہیں. یہ تو سب گھروں میں ہو چکا ہوا ہے. تو یہ 2 میٹر سے اگر کوئی 200 یونٹ سے نیچے رہتا ہے, یا گھروں میں اگر لوگوں نے اپنے نام پر مختلف میٹر لگا دی ہیں کہ ان کا تھوڑا سا ریلیف مل جائے, تو خدا کے بندو اس ریلیف کو کیوں ختم کرنے لگے ہو؟ عام آدمی کدھر جائے گا؟ میرا صرف یہ سوال ہے. دنیا میں پیٹرول کی پرائزز کس طرح نیچے آئی ہیں؟ کیا پاکستان میں ریلیف ملا ہے؟ آئی ایم ایف کے جو بجٹ میں جو کہہ رہے ہیں, جو آئی ایم ایف کو پرپوزل دیا ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, چاہے ڈیزل ہو یا پیٹرول ہو, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن میں اخبارات میں پڑھ رہا ہوں, 1101 حوالے دے سکتا ہوں, وہ 100+ جا رہی ہے. ادویات میں کیا ریلیف ہے؟ اسکول کی فیسوں میں کیا ریلیف ہے؟ آپ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل چلے جائیں, آپ کو ریلیف ہے؟ سرکاری ہاسپٹل میں آپ کو کتنی آؤ بھگت کرنی پڑتی ہے, ایک بیڈ میں 20 لوگ ہیں. میں پورا سسٹم ہم جانتے ہیں سسٹم کیسے چل رہا ہے. اللہ نے پاکستان کو عزت جو 10 مئی کو دی ہے, یہ وقت ہے میں حکمرانوں کو کہتا ہوں عام آدمی کے لیے اپنے خزانے کھول دیں, اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں, اس کی زندگی میں بہاریں لے آئیں, اس کو یہ احساس دلائیں کہ ریاست آپ کی ہے, ریاست آپ سے پیار کرتی ہے. اس کو یہ احساس مت دلائیں کہ اگر وہ بےہودہ معاہدے, وہ گھٹیا معاہدے جس نے بھی کیے ہیں, وہ روز محشر فیصلہ ہو جائے گا IPPs کے ساتھ, وہ ختم کرنے کی بجائے ان کی بدماشیوں کا, ان کی جو میں کیا کہوں, جو عام آدمی کے ادھر شہرک میں انہوں نے اپنا انگوٹھا یا پاؤں رکھا ہوا ہے, اس کو ختم کرنے کی بجائے IPPs کے ساتھ جس طرح کے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ہر بندے کو پتہ ہے جو کچھ ہم کر بیٹھے ہیں, ان کو ختم کریں. حضور والا عام آدمی کو ریلیف دیں. عام آدمی اس گھر میں, یقین کریں آپ عام گھروں میں جائیں نا, آپ لوگوں کے گھروں کی, میں جاتا ہوں, میں 8 سال سے جا رہا ہوں, آپ لوگوں کے گھروں کی حالت دیکھیں. جس گھر کی بیٹی جوان ہے نا, یہ خدا کی قسم اس گھر میں ڈپریشن ہے, باپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کرے. لوگ چھوٹے چھوٹے کمروں میں, جس طرح وہ برائلر مرغیاں, میں معذرت کے ساتھ میں معافی مانگ کے اپنے دیکھنے والوں کو کہہ رہا ہوں, جس طرح برائلر مرغیاں کھڈے میں نہیں رکھی ہوتی, پنجرے میں, ایسے کر کے اس طرح زندگی گزار رہے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے اگر ان کو ریلیف مل رہے ہیں, وہ تو کم از کم انہیں لینے دے. کہ عام آدمی کے پاس پینے کا صاف پانی ہے؟ کہ کتنے لوگ پاکستان میں منرل واٹر افورڈ کر سکتے ہیں؟ میرے پروگرام میں ڈاکٹر جاوید اکرم, عید کی شب چلے گا ایک نجی چینل میں, جو ایکس ہیلتھ منسٹر بھی رہے ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم, انہوں نے مجھے پرسوں کہا, عید کے حوالے سے میں نے پروگرام کیا, کہ پاکستان میں 30% بیماریاں ختم ہو جائیں اگر عام آدمی کو پینے کا صاف پانی مل جائے. 30% ڈیزیزز کین بی ایلیمینیٹڈ اف کامن مین اسٹارٹ ڈرنکنگ پیور واٹر. ہم لوگوں کو ریلیف دیں, ہم عام آدمی کی زندگی آسان کریں, اس کی زندگی اجیرن نہ کریں. عام آدمی وہ کہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے, اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے کمی پیشی معاف فرما دے, کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. میں مفہوم بتا رہا ہوں, اللہ کمی پیشی معاف فرما دے. اللہ کے کنبے سے محبت کریں, اللہ آپ کو عزت والی چادر پہنائے گا. اور جو اللہ کے کنبے سے محبت کرتے ہیں, اللہ انہیں عزت والی چادر پہنا دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.